آئندہ 8 مارچ کو پورے پاکستان کے اندر تماشا لگانے جا رہے ہیں، اس میں کون بولتا ہے؟ 2018 سے پاکستان کے اندر ایک بے حیائی اور بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ہر 8 مارچ کو عورت کی آزادی کے نام پر بکواس ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 ازواج مطہرات کی توہین کی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشی قرار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اما عائشہ صدیقہ کی 9 سال کی عمر کی شادی کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ کون بولتا ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ مذہبی رواداری کہاں رہ جاتی ہے؟ دین کے نام پر دین کو ڈائنامیٹ لگانے والے کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں دیکھے گا، ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 8 مارچ کو اس ملک کے اندر گزشتہ 5 برس سے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کن کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے مسلمان کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کی بہن میری بہن ہے، اس کی ماں میری ماں ہے۔ جب اس کو ننگا کر کے میدان میں نکالا جائے گا اور کہا جائے گا شادی ہماری مرضی نہیں ہے، کس کا حکم ہے شادی، نکاح کس کا حکم ہے؟ حضور کی سنت، اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، شاعر اللہ، شاعر اسلام میں سے ہے۔ جب اس کی توہین کی جائے گی اور ہم خاموش رہیں گے تو پھر وبال آئے گا، پھر عذاب آئے گا، پھر ایسے لوگ عذاب کی شکل میں ہم پہ حاکم بنیں گے جو گزشتہ 75 برس سے ہمارے اوپر حاکم بن کے مسلط ہے۔ ان سے جان نہیں چھوٹے گی، پھر ان سے جان تبھی چھوٹے گی جب قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے، دین کو اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر تو نافذ کرو۔ میں ہوں یا کوئی اور ہو، میں اپنے گھر میں تو دین کا نظام لے کے آؤں۔ میں نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہوں، میرے بچے سستی کرتے ہیں، میری بیوی سستی کرتی ہے، ماں باپ سستی کرتے ہیں، عزیز و اقارب سستی کرتے ہیں، یہ تو بنیاد ہے۔ اس میں سستی ہے تو گناہوں کی طرف رجوع بڑھتا ہے، رجحان ہوتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن بے حیائی بے غیرتی سے روکتا ہے، نماز روکتی ہے۔ جب میں نہیں پڑھوں گا تو پھر میں نہیں رکوں گا۔